هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر ألا لا نبي بعدي فيكون خلفاء فيكثرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز دوستو، ایک مسلمان جب زندگی بسر کرتا ہے کسی نہ کسی نظریے، سوچ اور فکر پر اس کی زندگی استوار ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نظریہ زندگی ہوتا ہے. انسان دنیا میں کوئی کام بغیر سوچے سمجھے یا ذہن میں پہلے مطلب اور مقصد رکھے بغیر نہیں کرتا. سب سے پہلے کسی بھی کام کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. اس غرض کے مطابق انسان کام کرتا ہے. بھوک لگی ہے تو کھانا کھاتا ہے اس غرض کے لیے کہ بھوک مٹا لے. پانی پیتا ہے، پیاس لگی ہے، پیاس کی غرض کو پورا کرنے کے لیے، کہ مٹانے کے لیے پانی پیتا ہے. زندگی کے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت، عزم، غرض اور مقصد کار فرما ہوتا ہے. سوائے اس انسان کو کہ جو مجنون ہے، پاگل ہے، مفلوج ہو چکا ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرتا ہے کیونکہ ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہے. نہ مقصد معلوم ہے، نہ غرض ہے، نہ کوئی عزم اور ارادہ ہے. کھا لیا کھا لیا نہیں تو نہیں صحیح، پی لیا پی لیا تو نہیں. انسان جو صحت مند ہے اور عقل مند ہے وہ کوئی کام بغیر کسی مقصد زندگی کے نہیں کرتا. یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ پاک نے یہی بات فرمائی: وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر ایک انسان کی ایک وجہت ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک مقصد زندگی ہوتا ہے. وہ اسی کے گرد گھومتا ہے، اسی کے ساتھ دوستانہ تعلقات لگا لیتا ہے، اسی کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی اغراض بڑھ کر آئندہ چل کر پیشوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے. کوئی آدمی ایک پیشے سے وابستہ ہے، اس کے تمام کام اس پیشے سے متعلق امور کے گرد گھومنے لگتے ہیں. وہ اس کا مولی بن جاتا ہے. وہ اسی کے چاروں طرف دن رات اسی پر سوچنا، غور و فکر کرنا، کام کاج کرنا. تو جس شعبے سے انسان وابستہ ہوتا ہے، جس پیشے سے وابستہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق کردار کرتا رہتا ہے. ہر انسان کا یہ معاملہ ہے. پیشے ہوں، دیگر کام کاج ہیں. اگر چور ڈاکو ہے
जिसे पेशा किसी सूरत नहीं कहा जा सकता, तो वो 24 घंटे चोरी डाके के तरीके सोचता रहता है, फ्रॉड कैसे करना है, दूसरों की जेब पर डाका कैसे डालना है, गसब करना है। और अगर मज़ाहिब हैं तो मज़ाहिब के तनाजुर में किसी आदमी के पेश नज़र किसी बुत की परस्तश है तो वो उस बुत को राज़ी करने के लिए जो बदआमालियाँ हैं वो करता है। कोई शैतान के पीछे लगा हुआ है तो शैतानी किरदार अदा करने के पीछे तमाम आमाल उसके शैतानी हैं। कोई किसी को पूजता है, चाहे वो ईसा को अल्लाह का बेटा बनाकर ईसाइयत की तरफ जाए या उज़ैर को बेटा बनाकर यहूदियत का रुख इख्तियार करे। तो इंसान का कोई ना कोई नज़रिया, कोई ना कोई मकसद। और आज अगर हम जदीद दुनिया में देखें, जिसके दिमाग में सरमायादारी की खसूसियात गालिब हैं, सरमायादारी की अहमियत है, तो वो सरमायादाराना सोच के गिर्द घूमता है। उसके तमाम आमाल और काम सरमायादारी के फ़रोग़ के लिए, सरमाए से ज़्यादा रिटर्न वसूल करने के लिए, सरमाए के मकासद को आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा करने पर मुश्तमिल होते हैं। और अगर किसी सोशलिज़म के नज़रिए और या कम्युनिज़म से वाबस्ता है तो उससे मुताल्लिक़ा उमूर हैं, उसके साथ घूमता रहता है। कुरान ने बड़ी वाज़ेह और दो टोक बात कही है कि हर इंसान की एक विजहत होती है, हर इंसान का एक नज़रिया होता है। हर फ़र्द, बल्कि हर कौम, हर जमात, हर कबीला, लिकुल्लिन, कुरान ने फ़र्द की भी बात नहीं की, जिस सतह की भी इज्तिमाइयत हो, चाहे वो ख़ानदानी हो, अफराद की हो, ख़ानदानी हो, कोई ताजरों की जमात हो, कोई और काश्तकारों की जमात हो, कोई और किसी शोबे के पेशे से वाबस्ता लोगों की बात हो, फिर किसी कौम की बात हो या बैनुल अक़वामी सतह पर हो, लिकुल्लिन बड़ा आम कुरान हकीम ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो हर एक कौम, हर एक नस्ल, हर एक फ़र्द, हर एक इंसान, हर एक ख़ानदान, वो किसी न किसी मकसद ज़िंदगी के तहत घूम रहा है, काम कर रहा है, उसके मुताबिक काम कर रहा है, महवर बना लिया उसने। कोई ज़र और सरमाए के गिर्द घूम रहा है या नोट के गिर्द घूम रहा है। नोट अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, नोट क़वा के साथ, और इसका मतलब होता है वो महवर जिसके गिर्द कोई चीज़ घूम रही है, वो मरकज़ी चीज़ जिसके गिर्द तमाम चीज़ें घूमती हैं। जैसे चक्की चलाते हैं, उसके दरमियान राड होता है, और पूरी चक्की उस राड के गिर्द घूम रही है, वो उस चक्की की नोट है, उसका मरकज़ है जिसके गिर्द। तो जब से नोट को क्या है, सरमाए की बुनियाद बनाया गया और ज़र को असल करार दे दिया गया, तो ये गर्दिश बड़ा करता है, चलता और घूमता है। तो ये चीज़ गर्दिश में है और सब लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। नोट जो है वो घुमा रहा है, जिधर का नोट दिखाओ वहीं का क्या है, काम होने लगता है। हर इंसान, हर कौम, हर नस्ल एक मखसूस दायरे, एक मखसूस नज़रिया ज़िंदगी, एक ख़ास सोच के तहत ज़िंदगी बसर करती है। अब इनमें से अच्छा क्या है? कुरान हकीम ने इस आयत में कहा फस्तबिकुल खैरात। जब हर आदमी का कोई ना कोई मकसद ज़िंदगी है और किसी नज़रिए के तहत काम कर रहा है, तो तुम मुकाबला करो, आगे बढ़ो, सबकत ले जाओ। फस्तबिकू अल खैरात, खैरात अल खैर की जमा है, भलाई के काम, इंसानी भलाई के जो काम हैं उसमें सबकत ले जाने का नज़रिया अपनाओ, आगे बढ़ने का। शर, खैर की ज़िद शर है। हर वो अमल तुम्हारा जो लोगों के लिए शर का बाइस बन रहा है, नुकसान का बाइस बन रहा है, गलत सोच और गलत फिक्र पैदा कर रहा है, शैतानत सिखा रहा है, दूसरे इंसानों के हुकूक तोड़ने का बाइस बन रहा है, तो जितने
شر ہیں انہیں چھوڑ دو اور خیر میں مقابلہ کرو۔ ہر کام کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے۔ مثلاً بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھانا خیر ہے، انسان کی جسمانی توانائی کے لیے ضروری ہے۔ پیاس لگی ہے، پیاس بجھانا خیر ہے۔ اگر ایک گلاس سے پیاس بجھتی ہے، دو سے بجھتی ہے زیادہ سے زیادہ، تو وہاں آدمی اگر پورا جگ چڑھا جائے، دو روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے زیادہ سے زیادہ، یا چلو کسی کو زیادہ بھوک ہے 3، تو وہ 8-10 روٹیاں ویسے ہی کھا جائے۔ تو جب بھی کسی کام میں خیر کا پہلو ختم ہو جاتا ہے اور اس میں افادیت کے بجائے منفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر معاشیات کی اصطلاح میں بات کریں تو افادہ مختتم مثبت کے بجائے منفی ہو جائے۔ معاشیات کا بنیادی قانون ہے، جو افادیت کسی شے میں ہے وہ انسان جب استعمال میں لاتا ہے تو شروع میں اس کا افادہ فرض کیا زیادہ مقدار میں ہے، تو جیسے جیسے استعمال کرتا رہتا ہے تو کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی کی بھوک 2 روٹی کی ہے تو پہلے لقمے پر بہت زیادہ لذت بھی آئے گی اور افادیت بھی ہوگی۔ اب جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا، 1 روٹی کھا لی تو کم از کم آدھا افادہ اسے، کوئی اگر افادے کی ڈگریاں مقرر کر لی جائیں تو فرض کیا 50% اس کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جب آخری نوالا دوسری روٹی کا توڑے گا تو 100%۔ اب اس کے بعد اگر کوئی لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو وہ مثبت افادہ نہیں ہوگا، وہ منفی ہوگا۔ جتنے لقمے بڑھتے چلے جائیں گے، تیسری روٹی بھی کھا گیا وہ، تو افادیت نہیں رہی، وہ منفیت کی طرف چلا گیا، وہ پیٹ میں گلے گی، سڑے گی، بدبودار بنائے گی، انسان کے لیے تباہی بربادی کا باعث ہوگی۔ یہی حال پانی پینے کا۔ افادہ مثبت ہو تو بہتر ہے، تو مقابلے بازی مثبت میں کرو، خیر میں کرو، شر میں نہ کرو۔ ہر کام کی ایک حد ہے، اس حد تک آپ نے کیا تو درست ہے، کیونکہ آپ کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کر رہے ہیں، خیر کا پہلو ہے اس میں۔ اور جب وہ حد کراس کر گیا، آپ کو لاٹھی گھمانے کی اجازت ہے اگر آپ کا جی چاہتا ہے یا آپ کی کوئی ضرورت ہے، لیکن اگر کسی دوسرے کا ناک ٹوٹتا ہے تو کیا ہے، آپ کی لاٹھی گھمانے سے تو یہ گھمانا کیا ہے، دوسرے کی نسبت سے شر ہو گیا۔ تو مقابلہ شر میں نہیں ہے، شر تو سرے سے چھوڑ دو، اور جو خیر ہے اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی، انسانیت کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے۔ اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ ہے تو اللہ کے رجوع کرنے میں، اللہ کی طرف وابستہ ہونے میں زیادہ سے زیادہ تیز گامی کے ساتھ آگے بڑھو، زیادہ جدوجہد اور کوشش کرو، اس کے لیے کردار ادا کرو، تو خیر کہا ہے۔ انسان دوستی کے امور میں سبقت لے جانا، خیر پھیلانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا، تمہارا نظریہ زندگی خیر پھیلانے کا ہو، شر پھیلانے کا نہ ہو۔ اور خیر میں بھی پھر چھوٹی خیر نہیں، زیادہ سے زیادہ بڑی خیر، زیادہ سے زیادہ بڑی اچھی بھلائی۔ یہ خیرات یا خیر بھیک مانگنے سے تعلق نہیں رکھتا، اس کا تعلق تو انسانی بھلائی کے کاموں سے ہے۔ یہ وہ بھیک مانگنے والی خیرات کی بات نہیں ہو رہی۔ ہر کام میں جو خیر کا پہلو ہے اسے غالب رکھنا، اس کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرنا۔ تو نظریہ زندگی بناؤ جو خیر کا ہو، اور پھر اس نظریے میں بھی مقابلہ کرو کہ جو زیادہ خیر کا حامل ہو، اعلیٰ خیرات کا حامل ہو، انسانی فلاح و بہبود اور انسانی خیرخواہی اس میں زیادہ ہو، آپ کی اپنی بھی، آپ کے خاندان کی بھی، آپ جس پیشے سے وابستہ ہیں ان پیشے کے لوگوں سے بھی، آپ کی نسل، آپ کا قبیلہ، آپ کی قوم، اور کل انسانیت، جتنے بھی انسانیت کے یہ مختلف درجات ہیں، ان تمام درجات میں کاموں کو دیکھو کہ کون سا کام انسانیت کے لیے خیر ہے اور کون سا کام انسانیت کے لیے شر۔ تو پہلے تو خیر اور شر کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرو، شر کو اپنا نظریہ زندگی مت بناؤ،
اور خیر کو بناؤ، اور خیر میں بھی پھر مقابلہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات، تو نظریہ زندگی انسانی بھلائی کا ہو، انسان دشمنی کا نہ ہو، اور انسان بھی بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، کل انسانیت کو، کسی خاص فرقے یا نسل یا قوم کے تناظر میں یہ بات نہیں کہی جا رہی۔ جب خیر کی بنیاد ہوگی اور خیر کے مطابق جد و جہد اور کوشش کرو گے تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر کا رخ کر لو گے تو وہاں تم اللہ کو پاؤ گے۔ خیر کا جو کام بھی انسانی بھلائی کا، انسانی خیر خواہی کا، انسانی ضروریات کو پورا کرنے کا اختیار کرو گے تو اس کے نتیجے میں تم اللہ کو پاؤ گے، کیونکہ ہر خیر انسان کو کھینچ کر اللہ تک لے جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج کے اس زمانے میں جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے وہ یہ کہ ہمارا نظریہ مجموعی طور پر خیر کا نہیں رہا، شر کا بن گیا۔ دوسرے بھائی کو نقصان پہنچانا ہے، جھوٹے مقدمے بازی ہے، جھوٹ بولنا ہے، بددیانتی کرنا ہے، حقوق توڑنا ہے، اور کوئی نہ ملے تو اپنی ریاست ہی کی توڑ پھوڑ کرنی ہے، اپنے اجتماعی نظام ہی کے اندر افتراق و انتشار پیدا کرنا ہے۔ تو یہ افتراق و انتشار، یہ خرابی، یہ توڑ پھوڑ، یہ شر کے تمام پہلو، اس کی ممانعت کی گئی۔ اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ پچھلے 250-300 سال سے جب سے دنیا پہ سرمایہ داری نظام غالب ہے، دنیا میں مقابلہ شر پر ہو رہا ہے، کیونکہ جب زر اصل بن گیا اور انسان اس کا غلام اور اس کے گرد گھومنے والا بن گیا تو پھر مقابلہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ حاصل کرنے، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے، زیادہ سے زیادہ انسانیت کا استحصال کرنے کی طرف رخ ہو گیا۔ زر تو اس لیے تخلیق ہوا تھا کہ وہ انسانوں کے لیے سہولت اور خیر کا پہلو بنے۔ بھائی جانور یا تمام اشیاء مساوی طور پر تقسیم نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے بارٹر سسٹم نہیں چلتا تھا، اس میں مشکلات تھی۔ ایک آدمی نے جانور پرورش کی ہے مثلاً، سارا دن اسی میں لگا رہا، اب اسے کپڑے کی ضرورت ہے، بازار سے کپڑا بھی چاہیے، جوتا بھی چاہیے، لیکن جس کپڑے والے کے پاس جا کر اپنا جانور لے کر جائے تو جانور آدھا کر کے تو نہیں دیا جا سکتا کہ اس کے بدلے میں ایک سوٹ کا کپڑا دے دے اور یہ اس کی ٹانگ لے لے، جانور نہیں لے سکتا۔ اچھا جی، دوسرے سے جس نے جوتا بنایا ہے اس کے پاس گیا تو اس کو بھی کوئی ایک الگ سے دوسری ٹانگ دے کر جوتا نہیں لے سکتا، وہ جانور کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ تو اب کیا شکل ہو؟ تو اب تبادلہ اشیاء کے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے ہوا کہ اس جانور کو جس کو پورے کی ضرورت ہے اس کو بیچ دو اور اس سے پیسے لے لو، اور وہ پیسے کپڑے والے کو دے کر کپڑا خرید لو، جوتے والے کو دے کر جوتا خرید لو، کوئی اور کھانے پینے کی سبزی چیزیں ہیں تو وہ خرید لو۔ تو زر تو اشیاء کے تبادلے، انسانی احتیاجات کی تسکین اور اس کی افادیت کے لیے ایک واسطہ اور ذریعہ بنا تھا۔ اب یہ خیر کا پہلو تھا، اب اس خیر کے پہلو سے ہٹ کر جب زر ہی اصل بن گیا، پیسہ ہی اصل بن گیا، یہ سرمایہ داری ہے۔ ایڈم اسمتھ نے سب سے پہلے دولت اقوام میں یہ نظریہ دیا کہ قومیں وہی ترقی یافتہ ہوں گی جن کے پاس زر ہوگا۔ اس لیے یورپین قوموں کو اس نے، خاص طور پر برطانیہ کو، کیونکہ برطانیہ کا وہ ریونیو کمشنر تھا، سرکاری ملازم تھا، کہ دفتر میں کام کرتا تھا، ریونیو کلیکشن اس کی ذمہ داری تھی، تو اس نے کہا کہ برطانیہ اگر ترقی کرنا چاہتا ہے یا یہاں کے یورپین ملک ترقی کرنا چاہتے ہیں تو دنیا بھر سے زر یہاں لائیں، پیسہ یہاں آئے گا تو پھر کیا ہوگا، جیسے بھی آئے۔ اب جیسے بھی آئے، اس بیچارے نے تو اصول دیے تھے کہ کاروبار اور تجارت سے آئے، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی نے کہا کہ نہیں، لوٹ مار کے بھی آ سکتا۔ حالانکہ خود ایڈم اسمتھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی پر بڑی کڑی تنقید کی ہے کہ اس کا طریقہ واردات درست نہیں ہے،
جی لیکن اب جب اصول آپ یہ دے رہے ہیں کہ جس کے پاس اصل زر ہے، سرمایہ جس کے پاس ہے، بس وہی سب کچھ، تو دنیا بھر سے سرمایہ اکٹھا کرو، اور اس نصیحت کے مطابق ایڈم اسمتھ کی اس نصیحت اور اس قانون کے بیان کرنے کے بعد دنیا بھر سے برطانوی چاہے چور تھے، ڈاکو تھے، کمپنیاں بنائیں، کچھ بھی بنائیں، دنیا بھر سے پیسہ اکٹھا کر سکے، اور جیسے ہی مقابلے بازی شروع کی تو ماشاءاللہ فرانس پیچھے کیوں رہے گا، جرمنی پیچھے کیوں رہے گا، دوسرے ملک کیوں رہے، وہ ٹوٹ پڑے ہندوستان پر، فرانسیسی آئے، پرتگالی آئے، پتہ نہیں کون کون، اور صرف انڈیا ہی کیوں، یہاں سے کیا ہے امریکہ پہنچ گیا، اور امریکہ میں بھی یہی لوٹ مار، وہاں کی نسلوں کو تباہ و برباد کیا، وہاں کے ریڈ انڈینز کو تہہ تیغ کیا، ہاں جی، دنیا بھر کے پورے افریقہ کے لوگوں کو غلام بنایا، اور زر کے گرد پوری دنیا گھومنے لگی۔ اب کہا جاتا ہے کہ جی وہی ملک ترقی کرے گا جس کے پاس کیا ہے، سرمایہ، قانون اور ضابطہ بن گئے، جس کے پاس انسان ہے، انسانی اخلاق ہیں، انسانی محنت و مشقت ہے، جن کے ہاں اچھی لیبر ہے، جدوجہد اور کوشش ہے، وہ بیچارے پیچھے۔ بس جس کے پاس دولت ہے، چاہے لوٹ مار سے ہو، چوری ڈاکے سے ہو، قتل و غارت گری سے ہو، تو مقابلہ کس میں ہو رہا ہے، شرم، خیر کا مقابلہ تو رہا نہیں، انسانیت کی بات تو رہی نہیں، حتیٰ کہ خود اپنے ملک میں اپنے ہی لوگوں کو چاہے جتنا مرضی ظالمانہ ٹیکس لگا کر انہیں مظلوم بنا دیا جائے، مجبور بنا دیا جائے، اس لیے کہ جی پیسہ چاہیے، حکومتوں کو پیسہ چاہیے اپنی عیاشیوں کے لیے، ملک نام نہاد ملک چلانے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ غلط نظریہ بن گیا۔ تو سرمایہ داری کا نظریہ انسان دشمنی کا، شر کا نظریہ، اور قرآن مسلمان کو حکم دیتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، یہ حکم ہے، امر ہے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، ایسے ہی خیر کا نظریہ رکھنے کا بھی حکم ہے، خیرات کے پہلو سے متعلق امور کو اپنانے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور خیر کا تعلق زر کی خیر نہیں یا زر کی خیرات نہیں، انسان کی بھلائی کا کام کیا ہے۔ آپ انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک مظلوم کے لیے بھلائی کیا ہے، ایک مزدور کی بھلائی کیا ہے، ایک کسان کی بھلائی کیا ہے، ایک انسان کے حقوق کیا ہیں، انسانی حقوق پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حکومتوں کا بنیادی مقصد، کہنے کو تو آج یورپ بھی کہتا ہے، ان کا فلسفہ سیاسیات یہی کہتا ہے کہ حکومتیں اس لیے قائم کی جاتی ہیں کہ وہ سوسائٹی میں امن اور عدل و انصاف قائم کریں، ضروریات پورا کریں، لیکن یہ سب جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اسلام میں حکومت کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں کہ وہ انسانوں کے لیے ایک بہتر امن، عدل اور خیر کے سسٹم کی نگرانی کرے۔ اصل مقصد انسانی بھلائی کا نظام بنانا ہے، خدا پرستی اور انسان دوستی۔ حکومت دین میں بذات خود براہ راست مقصد نہیں ہے، حکومت تو اس خیر کے مقصد کے پورا کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اتھارٹی کے بغیر، حکومت اور طاقت کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ سسٹم صحیح قائم کیے بغیر خیر باقاعدہ، انسانی بھلائی کا کام باقاعدہ منظم انداز میں نہیں کیا جا سکتا، اس لیے حکومت اس کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اور اگر حکومت تو قائم کر لی جائے اور خیر نہ ہو، جیسے ہم نے شور مچا رکھا ہے کہ جی ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان چاہیے، اور اسلام کے نام پر لوگ حکمران بننے کی خواہش کرتے ہیں، بلکہ اسلام کے نام پر ہی سارے صدور اور وزیر اعظم پچھلے 70 سال سے آتے رہے ہیں جی، لیکن مسلمان آتا ہے، اسلام نہیں آتا جی، حکومت آتی ہے، خیر نہیں آتا۔ تو اگر حکومت جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو ایسی حکومت قابل تقلید نہیں ہے، اس کی حکمرانی تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ ایسے حکمران کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں جو امن و امان، عدل و انصاف اور انسانی خیر اور بھلائی کا کام نہ کرے۔ اور آج کے زمانے میں افراد حکمران نہیں ہیں، یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ آج کے زمانے میں حکمران ہے نظام، سسٹم،
اور چونکہ اس بین الاقوامی دنیا میں 5 ملک جو پانچوں کے پانچوں غیر مسلم ہیں ویٹو پاور رکھتے ہیں، ان کی مرضی کا جو نظام ہوتا ہے وہ قائم ہوتا ہے، ان کی مرضی کے مطابق سسٹم بنایا جاتا ہے، اور وہ عالمی شکنجہ ہر ملک پر کس دیا جاتا ہے، ملک بنانے سے پہلے ہی غلام بنا لیا جاتا ہے۔ تو جب ممالک اور اقوام شر کے مقابلے کے لیے یا شر کے پھیلاؤ کے لیے یا سرمایہ پرستی کے پھیلاؤ کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، تو وہاں افراد کے آنے جانے سے کیا ہوگا؟ افراد تو اس سسٹم میں صرف مینیجر ہوتا ہے، ملازم ہوتا ہے، وہ ایک 5 سال کے عرصے کی ملازمت کے لیے آتا ہے، سسٹم چلاتا ہے۔ اگر سسٹم جس نظریے پر بنا ہے وہ غلط ہے تو اس سسٹم کے نتائج ہمیشہ غلط رہیں گے، چاہے وہاں کوئی بڑے سے بڑا رہبر اعظم آ کر بیٹھ جائے، خواہ وہاں بڑے سے بڑا کوئی مذہبی رہنما آ کر بیٹھ جائے، بہت ہی حاجی نمازی پیر مولانا بیٹھ جائیں، سسٹم اگر وہی ہے تو پھر کوئی نتیجہ خیر کے حوالے سے نہیں نکل سکتا۔ پھر ہر وزیر اعظم سال کے بعد یہی منت کریں گے کہ ابھی تو میرا سال ہی گزرا ہے یار، ابھی 4 سال اور برداشت کرو، پھر دیکھنا۔ نواز شریف صاحب کی تقریر موجود ہے، گیلانی کی موجود ہے، اس سے پہلے بے نظیر کی موجود ہے، اس سے پہلے بھی جب نواز شریف آیا اس کی بھی موجود ہے، بیچارے محمد خان جنیجو کی تقریر بھی آن ریکارڈ موجود ہے، اور آج عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تو جب سسٹم کی بنیادیں خیر پر نہیں ہے، شر پر، یہ اچھی طرح بات سمجھ لینی چاہیے۔ سسٹم سرمایہ دارانہ اصول پر ہے، سسٹم IMF کا غلام ہے، سسٹم ورلڈ بینک کا غلام ہے، وہ شر پر مبنی ہے، وہ افادہ مثبت نہیں، افادہ منفی کی بنیاد پر سوسائٹی کے اندر غلامی کا نظام قائم کیے ہوئے ہے۔ تو چاہے کوئی بھی آپ اس راج سنگھاسن پر بٹھا دو، چاہے اس کا نام اسلام آباد رکھ لو یا پہلے کراچی دارالحکومت تھا یا کوئی ہندو آباد رکھ لو، کچھ بھی رکھ لو، اسلام یا خیر نہیں آ سکتا۔ اسلام یا خیر کی بھلائی کے لیے سسٹم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت پر صحابہ کی تیاری کی ہے تو سسٹم بدلا ہے۔ آپ دیکھو مکے کے سسٹم میں جہاں 12 وزیر تھے اور ایک سربراہ ابو جہل تھا، دارالندوہ ان کی پارلیمنٹ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قصی ابن کلاب کے زمانے سے پچھلے 300 سال سے وہ پارلیمنٹ چل رہی تھی، یہ سارا نظام موجود تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک عروج پر جاتی ہے تو پھر کیا ہوا؟ پیشکش کی سسٹم نے، ابو جہل نے، کہ ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ اگر تم حکومت چاہتے ہو تو حکومت میں ہم آپ کو حصے دار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ سسٹم یہی رہے گا، حکومت آپ کو سردار مان لیتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی عورت سے لڑکی سے شادی کرانی ہے تو وہ بھی آپ کو کرا دیتے ہیں، کوئی مال و دولت اور سرمایہ چاہیے تو وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آپ یہ تمام باتیں مت کرو جو آپ کر رہے ہیں، حکومت میں شراکت اقتدار ہمارے ساتھ کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنی بات سے منحرف، کیونکہ مجھے تو خیر کا، انسانی بھلائی کا سسٹم بنانا ہے۔ اگر سسٹم شر کا موجود ہے تو اگر اسی میں شراکت اقتدار کر لوں، اسی کا حصے دار بن جاؤں تو نتیجہ کیا نکلے؟ شر کے پھیلانے کا ذریعہ ہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر مدینہ منورہ میں اپنی حکومت خود قائم کی، اپنا نظام بنایا، سسٹم بنایا، نئی عدالت، نئی سیاست، نئی معیشت، نئے ادارے، نیا نظام، نیا طریقہ کار، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کی اساس پر، اور پھر اس کے ذریعے سے طاقت پیدا کی، اور اس طاقت نے آ کر مکے کے اس سسٹم کو فتح مکہ کے موقع پر توڑا، اور نیا نظام جو مدینے میں قائم کیا تھا وہ نافذ العمل کیا۔ سسٹم کے اندر شراکت کا کیا مطلب ہے؟ آج بڑی غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ اسی سسٹم میں رہتے ہوئے ہم کوئی نتیجہ پیدا کرنے میں، یہ بڑے بوڑھے 1970 سے جانتے ہیں کہ ہر الیکشن سے پہلے، 70 کے الیکشن سے پہلے کیا تھا؟ بھٹو صاحب نے یہاں نعرے لگائے، جلد سے جلوس نکالے، روٹی کپڑا مکان، نوجوان
اور جو یہاں کے نظام سے تنگ آئے ہوئے لوگ، 22 خاندانوں کی سرمایہ داری کی حکمرانی کے نظام سے تنگ آئے ہوئے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور بس جی اب انقلاب آ گیا، تبدیلی آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بھٹو صاحب 7 سال رہے، کیا ہوا؟ جو پہلے بنا ہوا سسٹم تھا وہ بھی تباہ و برباد کر کے اور نیا سسٹم بنائے بغیر اٹھایا گیا اور پھانسی پہ چڑھا دیا۔ جی بات یہ ہے، اس کے بعد اسلام کا غلغلہ 1977 کی تحریک میں کتنے بیٹھے ہوئے یہاں؟ چند ہی ہوں گے 2-4 بوڑھے جو 77 کی تحریک میں تھے اور خوب جلوس نکالے، حلوے کھائے، نظام مصطفیٰ کے نعرے لگائے، ہاں جی خوب، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ہاں جی 11 سالہ آمریت اس سوسائٹی پر مسلط ہوئی اور اسلام غتر بود۔ آپ کو اسلام چاہیے تو میں 5 سال کے لیے صدر پاکستان، ماشاءاللہ نیا ڈرامہ، کوئی نہ اسلام نہ نظام نہ کوئی سسٹم میں کیا تبدیلی آئی؟ کچھ نہیں۔ تو یہ پوری تماشا ہے پچھلے 12-13 الیکشنوں اور پورے 70 سال میں افراد کی تبدیلی کا۔ ہر حکومت آتی ہے تو اپوزیشن پہلے ہی تیار ہوتی ہے۔ جب کسی سوسائٹی میں سیاسی شعور مسخ ہو جائے، سسٹم کے حوالے سے ادراک ختم ہو جائے، نظریہ زندگی نہ رہے، تو وہ سوسائٹی زوال پذیر ہوتی ہے۔ تو ہماری غلامی کی سیاہ رات جو ہم پر 70 سالوں سے چھائی ہوئی ہے، اس کا سبب وہ عالمی سرمایہ داری نظام ہے جس کی ایجنٹی پر یہاں کا معاشی، سیاسی، سماجی سسٹم چل رہا ہے۔ غلامی کے زمانے کے انگریزوں کا وہ نظام ہے جو 200 سالہ دور میں اس قوم کو غلام بنانے کے لیے، نو آبادیاتی دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، آج وہی مسلط ہے۔ 250 سالوں میں ان میں تو کوئی تغیر و تبدل کسی میں نہیں ہوا۔ پارلیمنٹ موجود ہے لیکن ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، دیکھ رہی ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ 70 سال کی اس پاکستان کی پارلیمنٹ کی قانون سازی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس نے سسٹم میں کیا تبدیلی کی ہے؟ ایک آرڈر ادھر سے اٹھا کر ادھر کر دیا، ادھر سے اٹھا کر ادھر کر دیا، ایک ایکٹ کے اندر ایک تبدیلی ذرا سی کر دی، بس۔ باقی سسٹم تو وہی ہے، پولیس سسٹم وہی، عدالتی سسٹم وہی، سیاسی سسٹم وہی، معاشی سسٹم وہی، غلامی کے زمانے کا۔ تو پھر آزادی حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا تھا انگریز یہاں رہتے اور ان کی حکمرانی قائم رہتی تو یہ تو پتہ ہوتا کہ ہم غلام ہیں۔ اب ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور آزادی کے نام پر بڑے شور و شرابہ مناتے ہیں، تو اس سے بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا ہوگا کہ ہو غلام اسی ظالمانہ سسٹم کے اور سمجھیں اپنے آپ کو آزاد۔ اس سے بڑی منافقت دین میں اور کیا ہوگی، ریاست میں اور کیا ہوگی؟ تو قرآن کہتا ہے لِكُلٍّ وِجْهَةٌ، دنیا کی ہر قوم کا ایک نظریہ زندگی ہوتا ہے، تو فاستبقوا الخیرات، خیرات اور بہتری کے پہلوؤں کی طرف سبقت لے کر جاؤ، نہ یہ کہ شر میں آگے بڑھو اور نہ یہ کہ پست ترین خیر کے اندر رہو۔ اگر بالفرض اس کو آزادی تسلیم بھی کر لیا جائے تو ایک کامل آزادی ہوتی ہے اور ایک ناقص آزادی ہوتی ہے، تو ناقص آزادی سے کامل آزادی کی طرف کا سفر تو تب ہوگا جب آپ کا سسٹم بدلے گا۔ تو خیرات میں سبقت لے جانے، آگے بڑھنے، ہمارے سے بعد میں آزاد ہونے والا چین وہ آپ سے سبقت لے گیا تو تمہیں ڈوب مرنا چاہیے نا، اس کی پڑوس میں رہتے ہو، اس سے 2 سال پہلے تم موجود تھے، تمہارے پاس تو پھر بھی یہاں ریلوے، نہری نظام، یہ پوری فوج باقاعدہ یہاں کے سسٹم موجود تھے، وہ تو نشے میں پڑے ہوئے تھے، ان کے پاس تو زیرو سے وہ انہوں نے ترقی کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو کیا مقابلہ کیا تم نے خیرات میں، بھلائی کے کاموں میں، اپنی قومی ترقی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی جدوجہد کے لیے؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ دین ہمیں جس بات کا حکم دیتا ہے وہ حکم کرنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں، لیکن نام کو اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ آیت بھی ہر آدمی پڑھتا ہے، لیکن مطلب، شعور، فہم، بصیرت ختم۔ دوسرے پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، تو وہاں اللہ پاک یہ بالکل واضح اور دو ٹوک طور پر واضح سبقت لے جانے، آگے بڑھنے، بہتر سے بہتر۔ اب یہ بہتری کا سفر ہے یا کہتری کا سفر ہے 70 سال سے؟ تو سوسائٹی کو تباہ و برباد کرنا، غلط سسٹم کا اعلی کار بننا، غلط نظریے کے مطابق کردار ادا کرنا، سوسائٹی میں افتراق و انتشار پیدا کرنا، اس کی کلی ممانعت یہاں اس آیت مبارکہ میں کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے، دین کو سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔